شعبان کا مہینہ جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم اس میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ 3 چیزوں کے ساتھ۔ پہلی، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ دوسری، قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت۔ اور تیسری، تزکیہ نفس۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ اس مہینے شعبان میں ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارا رمضان بھی ایسا ہو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اور ان کی سنت اس مہینے میں کیا تھی؟ بہت زیادہ روزے رکھنا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ شعبان کا ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور اس میں لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اس مہینے میں اعمال اوپر بلند ہوتے ہیں رب العالمین کی طرف، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اوپر چڑھیں تو میں روزے سے ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك شهر يفعل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے شعبان میں وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں۔ منڈیز اور تھرسڈیز کے روزے رکھیں، ایام بیض کے 3 دن کے روزے رکھیں۔ پھر دوسرا کام، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ مہینہ شہر القرآن کہلاتا ہے، جس میں جو قرات کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو ایک ختم قرآن تو رمضان سے پہلے ہی ختم کر ڈالیں کم از کم، اور ساتھ غور و فکر کے قرآن کو سمجھ کر۔ اس کے بعد جو آخری کام ہے وہ ہے تزکیۃ النفس۔ اپنی نفس کو صاف کریں، اپنے اندر جتنی بھی قسم کے بغض، کینہ، نفرت، حسد، جیلسی کسی قسم کی بھی ہے، خاص طور پر جو کسی قسم کا غل جو ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں کینے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے پاک کر دیں اپنے آپ کو۔ ہر قسم کی کبر سے، انا سے، ریا سے، شرک اور شہنا سے اپنے آپ کو پاک کر دیں۔ خوب استغفار کریں اور دوسروں کو معاف کر دیں، تاکہ آپ کے لیے بھی اس رمضان میں بخشش لکھ دی جائے۔